بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 21 ستمبر اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال. لندن سے ایک بہت بڑی خبر آپ کے لیے. حکمراں اتحاد پریشان. نہ صرف حکمراں اتحاد بلکہ الیکشن چور، ناجائز سرکار، سب کا سارا ٹولہ پریشان اور منتشر. لندن میں ایک دوسرے پر الزامات، گالم گلوچ، ہتھ کڑیاں لگ گئیں اور پولیس کی بھاری نفری، ہلڑ بازی، نعرے بازی، بائیکاٹ، سب کچھ ہوا. اور یہ بائیکاٹ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ آپس میں ہی بائیکاٹ چل رہا. اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہی لائک مائنڈڈ میڈیا کا بائیکاٹ کر دیا اور لائک مائنڈڈ میڈیا نے پورے ایونٹ کا ہی بائیکاٹ کر دیا. بہت ہی دلچسپ مناظر کر لندن کی سڑکوں میں، اور یہ سارے کا سارا تماشا دیکھا پوری مغربی دنیا نے. اس کی ساری تفصیلات آپ کو آگاہ کریں گے کیونکہ یہ پروگرام تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے. او پی ایف، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی طرف سے سرکاری محکمہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے یہ کام کرتا ہے. اربوں روپے کا بجٹ ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے، عوام دشمنی کے لیے اور عمران دشمنی کے لیے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایک خفیہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا جی، بڑے عرصے سے ترتیب دیا جا رہا تھا اور کئی مہینے پہلے ہمارے علم میں تھا، اور خفیہ دعوت نامے ارسال کیے جا رہے تھے، سیکیورٹی کی جا رہی تھی ایک ایک شخص کی، اور تقریباً 1000 دعوت نامے تقسیم کیے گئے 1000 لوگوں کو. بڑے کھابے بہت اچھے تھے اور اچھے خوابوں کا انتظام کیا گیا تھا، بڑے اچھے ہوٹل میں انتظام کیا گیا تھا. اس میں ابتدائی طور پر جو تفصیلات میں آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب دونوں نے اس پہ خطاب کرنا تھا. پہلے پروگرام تھا کہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ ایونٹ ترتیب دیا گیا. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس میں شریک ہوں گے، دونوں مل کر کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس پہ بھرپور احتجاج کا پروگرام بنایا، اعلان کر دیا، اور عمران خان صاحب کے جو ماسک ہیں ان کے سینکڑوں ہزاروں ماسک جو ہے وہ جمع کر لیے گئے اور ایک بہت ہی منظم احتجاج کیا جانا تھا. جب ان چیزوں کا علم ہوا تو لوکل اتھارٹیز نے بھی اور پاکستان کے اپنے انٹیلیجنس اداروں نے بھی اور لندن ہائی کمیشن نے بھی خبردار کیا کہ جناب یہ ایونٹ آپ اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بالکل مت جائیں. اور جنرل عاصم منیر نے اس رائے کو امپورٹنس دی، اہمیت دی، اور عین وقت پر 24 گھنٹے پہلے انہوں نے اس فنکشن میں جانے سے معذرت کر لی اور انہوں نے لندن سے وہ برسلز روانہ ہو گئے. اس کا ہمیں کل ہی معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے یہ خبر نہیں دی تھی ڈیو ٹو کچھ ریزنز تھیں. ہم نے کہا ذرا پہلے کنفرم ہو جائے اس کے بعد پھر دی جائے یہ خبر. تو یہ پھر کل ہم نے خود دیکھا کہ اس میں جنرل عاصم منیر صاحب نہیں تھے اور نہ ہی کسی فوجی قیادت کا کوئی وہاں پہ نمائندہ موجود تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ فوج سے ریلیٹڈ، نہ ہی ڈیفنس تاشی، اور نہ ہی لندن ہائی کمیشن کے جو ملٹری سائیڈ ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوئی. تو یہ تو ہو گیا ایک بات کی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ بھرپور قسم کا احتجاج کیا. اس سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو انگیج کیا گیا، اس سے بات چیت کی گئی اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ زرداری صاحب کو جو کچھ مرضی کہہ لیں، شہباز شریف صاحب کو کچھ کہیں، نواز شریف صاحب کو کچھ کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں اور اس کے بینرز، پوسٹرز اور نعرے بازی ان سے متعلق نہیں ہونی چاہیے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے یہ بات نہیں مانی، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ جو مشن حکم ازاں اس میں بھی اور اس کے بعد ہوٹل کے باہر بھی بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کارکنان نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، پروفیشنلز نے وہاں پہ بھرپور خواتین و حضرات نے احتجاج کیا اور پورے برطانیہ سے آئے ہوئے تھے. اور جس کے بعد پورے وہ نعرے بھی خاص طور پہ جنرل صاحب کے خلاف اور ان کی ایکسٹینشن کے خلاف نعرے لگتے رہے. تو یہ تو ایک وہ ہو گیا. دوسرا جناب شہباز شریف صاحب کے لیے خاص طور پہ وہاں پہ بہت ہی سیکورٹی ہائی الرٹ تھی اور ان کو خفیہ چور دروازے سے ان کو لے جایا گیا اور وہ مین روٹ سے نہیں آئے کیونکہ آگے پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی بھرپور احتجاج کے لیے تیار تھے. اس لیے ان کو بیک ڈور سے، بیسمنٹ سے، چور دروازے سے ان کو وہاں پہ تقریب حال میں لے جایا گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ تقریباً
1000 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس میں پورے یورپ سے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، صرف برطانیہ سے نہیں تھا، وہاں سے بھی بلایا گیا تھا، اٹلی، فرانس، جرمنی، برسلز اور دیگر ممالک جو ہیں اسپین سے بھی آئے تھے، تو یہاں سے بلایا گیا تھا اور ایک ایک شخص کی سیکروٹنی کی گئی تھی اور اس کے باوجود بہت سخت انتظامات تھے اور یہ سب کچھ جب پروگرام باہر پاکستان تحریک انصاف بھی تھی اور یہاں تک کہ جو میڈیا تھا، مقامی میڈیا اور لائک مائنڈڈ میڈیا بھی اس میں شامل تھا، ان کو بھی کہا گیا جی آپ بھی موبائل فون اندر نہیں لے جا سکتے اور کسی قسم کی آپ کی کوریج آپ نہیں کر سکتے، اور اس پہ جو لائک مائنڈڈ مقامی میڈیا تھا اس نے پھر بائیکاٹ کیا۔ اس نے کہا اگر ہمیں اجازت نہیں ہوگی کوریج کی تو پھر ہم نے اندر جا کر کیا کرنا، اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نہیں آئے تو پھر ہم نے شہباز شریف صاحب کی کوریج کیا کرنی، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے، اور انہوں نے بھی کر دیا بائیکاٹ۔ اس کے بعد پھر 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا اور پھر الزامات لگائے گئے، پھر وہاں پہ موقع پہ ایک انوسنٹ شہری کو گرفتار کیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس سے کچھ نہیں نکلا اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، غلط الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جی وہاں سے انہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ آپس میں ہی جھگڑ پڑے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب وہاں سے ان کا گزر ہوا، کیونکہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی، ساری جو کابینہ ہے، اہم جو کچن کیبنٹ ہے وہ بھی موجود ہے اس وقت لندن میں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی بدمزگی ہے اور یہ زیادتی ہے آپ لوگوں نے کی ہے، جو میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، تو لہٰذا انہوں نے شیشہ بند کیا گاڑی کا اور وہ بھی چل دیے، یا آپ سن بھی لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے آپس میں پاکستانی سوچیں کہ آپ نے کیا کیا آج، اور آپ کو سب کو جو بھی انوالو ہے شرم آنی چاہیے۔ میں اسی آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہی مشورہ دوں گا کہ پاکستانی امبیسڈر ہیں آپ سب، اور یہ انتہائی یہ تو آپ کا ہو گیا جی لندن کا ایونٹ، کیونکہ بہت اہتمام کیا گیا تھا اور 1000 میں آپ کو بتا دوں کہ 1000 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، تقریباً 6 سے 700 کے درمیان لوگ آئے، وہاں پہ مفت کھانے کا انتظام تھا اور بہت ہی اچھا لیوش قسم کا جو ہے وہ ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس لیے وہ بھی لوگوں نے کہا کہ چلیں جناب ہم جاتے ہیں، اور اس میں میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مسلم لیگ نواز کے نہیں تھے لیکن وہ گئے تھے جائزہ لینے کے لیے کہ اندر دیکھیں ذرا حال حوال کیا ہیں، تو ہمارے بھی اس میں کافی دوست موجود تھے، تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا، اور باہر کے حالات تو ہم خود ہی دیکھ رہے تھے، سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تھا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا وہ بھرپور رہا، اور اس میں حکم اذاں جو ہے اس مشن حکم اذاں اس میں بھی تھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، کل ایک اور کال دی ہوئی تھی اور وہ تھا مشن نور اور حکم اذاں، اس کے بارے میں بہت پروپیگیٹ کیا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اس پہ عوام نے دھیان نہیں دیا، اور انہوں نے کل بھرپور طریقے سے اس مشن نور اور حکم اذاں پہ بھرپور لبیک کہا، اور دنیا بھر سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی بڑا چھوٹا شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ مشن نور حکم اذاں جو ہے وہ اس پہ لبیک نہ کہا ہو۔ بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین، سب انہوں نے بآواز بلند اپنے گھر میں جہاں جہاں بھی تھے، گھروں کی دفتر میں، چھت پہ، باہر، گلی میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، جہاں جہاں تھے انہوں نے اذان بلند کی اور اذان دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اس جعلی نظام کے خلاف، اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے اس مشن نور حکم اذاں کے مشن میں۔ لہٰذا جو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں، جو پروپیگنڈا تھا وہ بھی بارآور ثابت نہیں ہوا، اور لوگوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے خطرہ کیا تھا، ایسا کیا خطرہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تو سوال بڑا سمپل اور سادہ ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی خطرہ تھا، کیونکہ وہ ہر ایسی آواز سے ڈرتے ہیں جو الیکشن چوری کے خلاف ہو، آئین کی بالادستی کے لیے ہو، قانون کی حکمرانی کے لیے ہو، کیونکہ دنیاوی عدالتیں تو انہوں نے کر دی ہیں بند، اور جب اللہ کی عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو وہاں پہ تو پھر یحییٰ آفریدی صاحب نہیں ہوں گے اور نہ ہی سرفراز ڈوگر صاحب ہوں گے، تو وہاں پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، وہ چلے گی۔ اس لیے انہوں نے اس چیز سے ڈر گئے۔ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ
1977 کی تحریک میں خود جو ہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی بھٹو گورنمنٹ کے خلاف، تو اس وقت بھی یہ اذانوں کا سلسلہ ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی بہت زیادہ بارش یا زحمت بن جائے، تب بھی یہ اذان دی جاتی ہے۔ تو بہرحال جناب یہ دو ایونٹ تھے کل، بڑی کامیابی سے یہ اس میں بالکل امپارشل ہو کے میں کہوں گا کہ دیانتداری سے اس میں پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیابی، اور اس طرف جو ہے وہ دھڑے تقسیم ہو گئے، خاص طور پہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس تقریب کا بلکہ یوں کہنا چاہیے بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی بدمزگی ہو سکتی۔ پولیس بہت زیادہ تھی کل، سیکورٹی بہت ہائی الرٹ تھی، کیونکہ لوکل اتھارٹیز نے بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے، احتیاط برتی جائے۔ تو لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی انڈا، ٹماٹر، کوئی آلو، پیاز، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی جوتا بوتا، یہ سارا کچھ اس کے خدشات موجود تھے، لہٰذا بہت اچھا میں کہوں گا فیصلہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ بھی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک بار پھر جنرل عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی بھی ڈس ایسوسیٹ کر لیں، کیونکہ وہ جتنا اس نظام کے ساتھ جڑے رہیں گے اتنا ہی یہ نظام یہ بوجھ ہے ان کے کندھوں پہ آتا رہے گا، اور وہ اس نظام کے بوجھ تلے خود بھی دب جائیں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ سارا نظام جنرل عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں ہے تو وہ غلط نہیں کہتے۔ یہ تو ہو گیا جناب معاملات کل کے دن کی جو تقریبات تھیں اس کا۔ جبکہ دوسری جانب جناب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ صورتحال بدستور دلچسپ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ابھی تک اٹھ رہے ہیں۔ کل سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کے بارے میں بھارت کی طرف سے بھارت کے دفتر خارجہ کے ترجمان اندھیر جسوال نے بہت دلچسپ اور معنی خیز تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے دفاعی معاہدہ، اس سے بھارت مطمئن ہے، اور بھارت کو پورا یقین ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جتنے بھی ان کے معاہدے ہیں اور جو ان کی طویل شراکت داری ہے اس پہ حرف نہیں آنے دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا خریدار جو ہے بھارت، سعودی عرب کے سے تیل کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے، اس لیے اور پھر ہماری انویسٹمنٹ کے معاملے میں بھی بات چیت چل رہی ہے، اور دوسرا بہت امپورٹنٹ چل رہی ہے پیٹرولیم سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری، بھاری بھرکم سرمایہ کاری کی بھی بات ہو رہی ہے، اور جو آئل ٹریڈ ہے وہ بھی سب سے زیادہ، اس لیے ہمیں اس ایگریمنٹ کے بارے میں، اس معاہدے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈر اور فکر نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سچویشن جناب بھارت کی طرف سے آئی ہے۔ دوسری جانب جناب اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کی دوران براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں کمی آئی ہے جی، اور اس میں 22% کمی آ گئی ہے، اور اس دوران جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 36 کروڑ ڈالر صرف رہی جی، صرف 36 کروڑ ڈالر، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 46 کروڑ ڈالر تھی، یعنی ایک سال کے اندر 10 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری گر گئی، اور 22% یہ بنتی ہے۔ صرف اگست میں ایک سال پہلے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں 27 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 15 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے، جو کہ 42% کمی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ صورتحال متعلقہ حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں، اپوزیشن کی نہیں، اور انہوں نے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری میں کمی کی بڑی وجوہات میں حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کی کمی ہے، قانونی پیچیدگیاں ہیں، بدعنوانی ہے، توانائی اور انفراسٹرکچر کا مسائل ہیں، سیکورٹی خدشات ہیں، اور جب سرمایہ کاروں کو پالیسیوں پر اعتماد نہ ہو اور توانائی کی فراہمی غیر یقینی ہو تو پھر وہ کیوں کر پاکستان کا رخ کریں گے، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بد اعتمادی مقامی سرمایہ کاروں کو بھی محتاط کر دینے پہ مجبور کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بیرونی سرمایہ کار کوئی نہیں آ رہا اور یہ سارے ایشوز ان کو درپیش ہیں تو کل کو انہیں بھی ہو سکتے ہیں جو انٹرنل جو مقامی سرمایہ کار ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں جی، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے رول آف لا کی کمی
اور عدالتی نظام کا مسمار، نظام انصاف کو برباد کرنا، اور جب تک سینس آف سیکورٹی نہیں ہوگی، سیکورٹی کی جو ایک فیل آتی ہے وہ نہیں ہوگی، انسیکور کر دیا جائے گا سب کو، تو پھر اس کے بعد کوئی اپنا سرمایہ کیوں لگائے گا، اپنی عمر بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ ساری ایسی جگہ پہ کیوں لگائے گا؟ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے اگر یہ لوگ سمجھ جائیں تو۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔